بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے عقلمند انسان کی 6 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1، غصے کے وقت وہ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 2، خوف کے وقت میں صبر سے کام لیتا ہے۔ نمبر 3، مالداری کے وقت میانہ روی سے کام لیتا ہے۔ نمبر 4، جب دوسروں سے معاملہ پیش آتا ہے تو صلہ رحمی کرتا ہے۔ نمبر 5، ہر حال میں وہ تقوی کو مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر 6، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ غصے کے وقت میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ جب غصے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کی عقل اس کے قابو میں نہیں ہوتی، یعنی غصے میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اس کو بعد میں ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے۔ انسان غصے میں ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جس سے بعد میں اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیسے کیا تھا۔ اس لیے غصے سے اجتناب کرنے والا عقلمند ہوتا ہے۔ عقلمند اپنی عقل پر پہلے ہی قابو رکھتا ہے، وہ ایسے کام ہی نہیں کرتا، وہ غصے کا اتنا مرتکب ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ایسے سرزد کام ہو جائیں جس سے بعد میں اس کو پریشان ہونا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی اور جہالت کے وقت میں حلم و بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ تفسیر کبیر میں یہ ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ متعدد مقامات پر جذباتیت کے بدلے میں حقیقت پسندی سے کام لینے کے بہت تاکید کی گئی ہے، اور غصے اور اشتعال کی بجائے دوسرا راستہ بتایا گیا، صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی کو کہا گیا کہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں کیا کرو، بردباری اور قوت برداشت سے کام لو۔ قرآن پاک میں یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ صبر و تحمل بندہ اختیار کرتا ہے، بردباری اختیار کرتا ہے اور قوت برداشت سے کام لیتا ہے۔ یہ تلقین کی گئی ہے کہ ایسا کیا کرو، اور بتایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ، اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، اور جو اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے وہ صبر کا راستہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے راستے، صبر کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ صبر کا راستہ اختیار کرو جب بھی تمہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ دیکھیں، ناخوشگوار واقعہ پتھروں کے ساتھ تو پیش نہیں آتا نا، انسانوں کے ساتھ ہی پیش آتا ہے۔ تو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں انسانوں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ، تو وہاں پہ کیا کرو، صبر کا دامن تھام لو۔ تو جو اب کسی بھی ناخوشگوار واقعے پر اگر اپنے بھائی کے خلاف نفرت اور انتقامی کارروائی کی بجائے صبر کو اپنا لیں گے تو یہ راستہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اور اس سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے برخلاف کر دیتے ہیں، انتقامی کارروائی کا راستہ اپنا لیتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ اس طرح کے رویے اپناتے ہیں وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ہمیشہ پشیمان رہتے ہیں اپنے آپ سے بھی، اور رشتے بھی نہیں نبھا سکتے۔ گھر میں بھی رشتہ نبھانا ہو یا باہر ہو، صبر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو خلاف بھڑک اٹھنا، انتقامی کارروائی، غصے میں رہنا، یہ شیطانی راستہ ہے، اور شیطان کیا بتایا گیا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ جہاں تک ہو سکے غصے سے بھی پرہیز کریں اور اس شیطان کے راستے پر مت چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں، تو آپ نے فرمایا غصہ کبھی مت کرنا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ صبر کر سکیں گے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے، کسی دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے صبر سے۔ آپ خوش رہیں گے، آپ کا اندر سے اطمینان سے رہے گا، اور یہ صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔
इसी तरह का एक वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक बार सब्र कर रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो रहे थे। जब उन्होंने जवाब दिया किसी को पलट के तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे। क्यों? उन्होंने कहा क्यों जब तक मैं खामोश था आप खड़े रहे। तो उन्होंने कहा जब आप खामोश थे तो आपकी तरफ से एंजल्स जवाब दे रहे थे और जब आपने बोला तो वो चले गए थे। तो अल्लाह ताला से हमेशा जब अल्लाह कह रहे हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो हमेशा सब्र के दामन को थाम लें। आपको कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह आपको हमेशा खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।